Praise God. Praise God. Hallelujah. Yes. Praise God. Hallelujah. Good morning, everyone. Good morning. رام کے نام کو سارا عزت اور جلال، کیونکہ اسی کا نام ہے جو نہایت عزت، جلال، بزرگی، تمجید کے لائق ہے، Hallelujah. کیونکہ اور کوئی دوسرا نام بخشا بھی نہیں گیا۔ Yes. Praise God. میں خدا کی نہایت شکر گزار ہوں اس خاص خوبصورت موقع کے لیے جو CYF کی طرف سے مجھے دیا گیا۔ تھینک یو فار دس اپرچونٹی کہ آج میں یوتھ سے بات کر سکوں۔ کرسچن یوتھ فیلوشپ بہت اچھا نام ہے، مجھے نام بہت پسند ہے کیونکہ اس میں کرائسٹ کا ذکر ہے۔ کرسچن مینس کرائسٹ۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں بھائی سنیل جنہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا اور ایک اچھے انیشیٹو کو لے کر وہ اٹھے ہیں۔ آج کی سوسائٹی میں، آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے یوتھ کے لیے کہ وہ ایسے ماحول میں رہیں جہاں انہیں کرسچن تعلیم دی جائے، مسیح کی تعلیم دی جائے۔ آمین۔ سو میں اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج مجھے اس بات کے لیے، اس خدمت کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام بیان کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ مجھے سننے نہیں آئے، آپ خدا کو سننے آئے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو خدا آپ سے کہتا ہے آپ وہ سننے آئے ہیں۔ کتنے لوگ اپنی بائبل اپنے ساتھ لے کر آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں پلیز؟ آؤٹ آف فوکس کر رہی ہیں۔ بائبل سب کے پاس ہے؟ No, I'm talking to the youngsters. بہت سے نوجوانوں کے پاس بائبل نہیں ہے۔ This is not an ordinary book. This is the book of life. یہ ایک ویپن ہے، ہتھیار ہے، اس کے بغیر آپ یوز لیس ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو you're nothing. اپنا ویپن اپنے ساتھ لے کر آئیں، ہر وقت اپنے ساتھ کیری کریں، so then you're strong. میرے ساتھ یوحنا کا 3 خط کھولیں۔ ایک ہی باب ہے اس کا، اس کی پہلی 2 آیات ہم پڑھیں گے۔ سب نے نکال لیا؟ مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گوئیس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ آمین۔ آمین۔ یہاں بزرگ یوحنا گوئیس نامی ایک نوجوان سے مخاطب ہے جس سے وہ سچی محبت رکھتا ہے اور اس کے لیے دعا وہ ہے۔ گوئیس جس کے نام کا ترجمہ ہے خوشی، مسرت، شادمانی۔ گوئیس کے کیریکٹر میں یا اس کی پرسنالٹی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ بزرگ کے منہ سے اس کے لیے دعائیں نکلتی تھیں؟ بزرگ اس سے محبت رکھتا تھا۔ وہ بزرگ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں تھا بلکہ فخر کا باعث تھا، سکون کا باعث تھا، ذلت اور رسوائی کا باعث نہیں تھا۔ اس کی پرسنالٹی ٹریٹس ایسے تھے، اس کی کیریکٹر میں کوئی ایسی خاص بات تھی۔ آج کے دور میں ہمارے بزرگ، ہمارے پاسٹرز، ہمارے اسپرچل لیڈرز، ہمارے گھر کے سربراہ، ہمارے مینٹورز، ہمارے ٹیچرز ہیں۔ کیا آج کا نوجوان بھی ایسا کریکٹر رکھتا ہے، یا کیا آج کا نوجوان ایسی پرسنالٹی ٹریٹس رکھتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے دعائیں لینے والا ہو، ان کی محبت کو حاصل کرنے والا ہو، ان کی شفقت کو ریسیو کرنے والا ہو؟
اپنے خاندان میں، معاشرے میں، کلیسیا میں ہر لحاظ سے پسندیدہ ہو. یہی مل کر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور سیکھنے آئے ہیں کہ کس طرح یا کیا وہ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں، کیریکٹر میں ایسی کیا بات ہوتی ہے نوجوان کے کہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنی کلیسیا میں، خاندان میں، سوسائٹی میں، اپنی بزرگوں کی نظر میں اور سب سے بڑھ کر خدا کی نظر میں پسندیدہ بنا رہتا ہے. اس آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. روحانی ترقی کر رہا ہے. ہم یہاں یوتھ کی کانفرنس کے اوپر آئے ہیں، یعنی نوجوانوں کی کانفرنس. تو یہاں ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ جوان زندگی کا یا نوجوان کا روحانیت سے کیا تعلق بنتا ہے. سو در حقیقت جوان کی تخلیق شروع ہی روحانیت سے ہوتی ہے. خدا نے بنی نوع انسان کا آغاز نوجوان سے کیا. آدم جو بنی نوع انسان کا پہلا نمائندہ تھا، خدا نے شروع سے اس کو اپنے ماحول میں رکھا، اپنی قربت میں رکھا، اپنے پاس رکھا، اپنے کلام کی رہنمائی میں رکھا، اپنے جلال میں رکھا، اپنے ماحول میں رکھا، یعنی پاکیزگی کے ماحول میں رکھا. خدا ٹھنڈے وقت میں اس سے بات کرتا، ملنے آتا. ان کا ایک ریلیشن شپ تھا. اور یاد رکھیے گا کہ یہ ریلیشن شپ ایک ٹو وے ریلیشن شپ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہو اور آپ کی طرف سے کوئی انپٹ یا انوالومنٹ نہ ہو. ریلیشن شپ ہمیشہ ٹو وے ہوتا ہے، دو طرفہ. ہمیشہ دو لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے اس میں. یہ سارا سیکس سیناریو جو ہم دیکھتے ہیں، خود خدا نے اس کو ڈیزائن کیا نوجوان کے لیے. خود خدا نے اس کو بنایا نوجوان کے لیے. اور وہ سیکس سیناریو کیا تھا کہ شروع سے خدا یہ چاہتا اور خواہش رکھتا تھا اور اس کی یہ بات پسندیدہ تھی کہ نوجوان ہمیشہ خدا کی قربت میں رہے، اس کے جلال میں رہے، اس کی کلام کی رہنمائی میں رہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے والا ہو. مگر یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا آج کا نوجوان اس ٹریک پر قائم ہے؟ کیا آج کا نوجوان مسیح کے ساتھ قربت رکھنے والا ہے؟ کیا آج کا نوجوان بھی گھنٹوں گھنٹے مسیح کو وقت دینے والا ہے یا نہیں؟ بائبل ہمیں بہت سی مثالیں بتاتی ہے اور آج ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے. ہم کمپیریٹیو ایگزامپلس کو دیکھیں گے جس میں ہم مل کر یہ سیکھیں گے کہ کس طرح نوجوان سب کچھ حاصل کر لینے کے باوجود بھی یہی کہتا ہے that he hated life. کیوں؟ وہ کیوں اس پوائنٹ پر آتا ہے جبکہ وہ ایک صلاحیت بھرا نوجوان ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے ساتھ خدا کے وعدے تھے، لیکن پھر بھی اس کا اینڈ پوائنٹ یہ رہا that he hated life. وہ زندگی سے بیزار ہو گیا. میں یہاں بات کر رہی ہوں سلیمان بادشاہ کی. سلیمان بادشاہ جب اپنی سٹارٹنگ جرنی میں تھا، سٹارٹنگ پیریڈ میں تھا، تو وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. وہ خدا کو وقت دیتا تھا. خدا کے لیے اس کی پرائیورٹی دیتا. وہ ہر چیز، اپنا ہر ڈیسیژن خدا سے پوچھ کر کرتا تھا. وہ دعاؤں میں جھکتا تھا، خدا سے حکمت کا طلبگار تھا. وہ کوئی بھی ڈیسیژن خدا سے پوچھے بغیر نہیں لیتا تھا. ہر چیز میں اس کی مرضی کو پہلی پرائیورٹی دیتا تھا. خدا نے اس کو وعدہ کیا تھا کہ نہ تجھ سے پہلے اور نہ تیرے بعد کوئی بادشاہ ہوگا، اور ایسا ہوا. خدا کے اس کے ساتھ وعدے تھے اور وہ اپنی زندگی میں خدا کے کاموں کو، اس کے وعدوں کو، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ بھی رہا تھا. لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں ڈاؤن فال آ گیا، تباہ ہو گئی اس کی زندگی. کیوں؟ میرے ساتھ کھولیں وائز 2 باب. میں چاہوں گی کہ ہم اس کو پڑھیں. وائز 2 باب، اس کی پہلی 10 آیات ہم پہلے پڑھیں گے. میں نے اپنے دل سے کہا، میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے، لو یہ بھی بطلان ہے.
میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا اس سے کیا حاصل. میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کرے. میں نے بڑے بڑے کام کیے. The focus point starts here. میں نے بڑے بڑے کام کیے. میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائی اور میں نے اپنے لیے پاکستان لگائے. میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے. میں نے اپنے لیے تالاب بنائے اور ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچا. میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا. میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا. میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا. سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا. میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا. میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا اور میری ساری محنت سے میرا وقت یہی تھا. مگر وائز دوسرا باب اس کی 17 ورس میں اس کا نچوڑ ہے. کیا لکھا ہے وہاں؟ پس میں زندگی سے بیزار ہوا کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا کیونکہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے. سکسیس 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 اینڈ سکسیس. فلرش فلورش فلورش. ہر پوائنٹ پہ فلورش ہوتا جا رہا ہے. محل بنا رہے ہیں, باغ لگا رہا ہے, ساری چیزوں میں وہ فلرش ہی ہوتا جا رہا ہے. لیکن پھر وہ کیوں یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا؟ کیوں؟ بیزار ورڈ that he hated life. اس کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں نظر آ رہا, سب کچھ حاصل کرنے پر بھی. یہاں جو لفظ لکھا ہے بطلان, اس کا مطلب ہے وینٹی, یعنی سب ختم ہے, بیکار ہے, جس کا کوئی مقصد نہ ہو. all in vain, ضائع ہو گیا سارا حاصل جو کچھ اس نے حاصل کیا دنیا میں. ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس کی پرائیورٹی چینج ہو گئی, وہ اپنے فوکس پوائنٹ سے ہٹ گیا. ہم نے آیت میں پڑھا کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے. یعنی یہاں ہمیں ایک سیکوینس پرووائڈ کیا گیا ہے. تو سیکوینس روحانیت سے شروع ہو رہا ہے اور وہ روحانیت کے فوکس پوائنٹ سے ہٹ گیا. جب روحانیت کے فوکس پوائنٹ سے نوجوان ہٹ جاتا ہے تو اس کا تعلق مسیح کے ساتھ, خدا کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. اور جب خدا کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے, زندگی میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے. اور یہیں اس بات میں ایسی باتیں لکھی ہیں. ہم سلیمان کی لائف کو اگر آگے اسٹڈی کریں تو یہاں لکھا ہے کہ خدا سلیمان سے ناراض ہو گیا, خدا اس کی لائف سے خوش نہ رہا. وہ زندگی جو سب کچھ بھی حاصل کر لے, یاد رکھیے گا, لیکن اگر خدا کی ناراضگی ہے اس میں اور اگر اس میں خدا کی دوری ہے تو آپ سب کچھ حاصل کر لینے میں بھی نقصان کی حالت میں ہیں, آپ کی زندگی برباد ہے. ہم لوگوں کو مٹیریلسٹک اپروچ سے جج کرتے ہیں, ان کی برکت کو مٹیریلسٹک اپروچ دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس کے پاس بہت برکت ہے, مگر ایسا نہیں ہے. میں یہ مسکنسیپشن دور کرنے آئی ہوں آج. میں نے بہت سی زندگیاں جن میں بہت مٹیریلسٹک لائف کی بہتات دیکھی ہے, لیکن ان کی زندگیوں میں خدا کا بڑا ہوا ہاتھ نہیں ہے. ان کی زندگیوں میں پرابلمز ہیں, ٹینشنز ہیں, ڈپریشن ہے, اینزائٹی ہے, ان کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں. میں نے پیرنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹریک پر نہیں دیکھا ہے, پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں دیکھا ہے, لیکن چیزوں کی بہتات ہے گھر میں, پیسے کی بہتات ہے گھر میں. تو پھر مٹیریلسٹک اپروچ سکون کیوں نہیں دے رہی؟ اگر چیزیں اور ورلڈلی سکسیس سب کچھ ہے تو پھر یہ سب کچھ ہونے پر بھی گھر کے ماحول میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ
والی ذات صرف اور صرف میرے خدا کی ہے. اس کی حضوری کے سبب سے ہمارے گھروں میں سکون ہے. اس کی حضوری کے سبب سے ہمارے گھروں میں امن رہتا ہے, خوشی رہتی ہے. وہ محور ہے ہماری زندگی کا. اس کو چھوڑ کر ہم کتنی بھی ترقی حاصل کر لیں, اٹس آل ان وین. ہم وینٹی میں زندگی جی رہے ہیں. اپنے اس مسکنسیپشن کو کلیئر کیجیے. میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور مسکنسیپشن کلیئر کرنا چاہتی ہوں. بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی برکات ہمیں ملتی ہیں یا جو کچھ بھی فائنینشلی بلیسنگز یا ہوتی ہماری لائف میں ہوتی ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے. کیا سلیمان بادشاہ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ خدا کر رہا تھا؟ ایسا نہیں ہے. خدا تو اس سے ناراض تھا. تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ یہی کانسیپٹ میں آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. خدا تو اس سے ناراض ہے لیکن پھر بھی وہ فلورش ہوتا جا رہا ہے. ہاؤ؟ یہاں کوشچن ریز ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ہمیں بہت کاشیسلی, بہت دھیان سے زندگی گزارنی ہے. جو اپرچونٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں انہیں بڑی دھیان سے اویل کرنا ہے. ہر شان و شوکت اور ہر ملنے والی اپرچونٹی, ہر ملنے والی آسائش خدا کی طرف سے نہیں, ابلیس بھی فراہم کرتا ہے. ہم اس سینیریو سے واقف ہیں کہ جب یسوع مسیح کو ابلیس نے کہا کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. دس پرووز کہ وہ شان و شوکت دے سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے, آپ کو اسے سجدہ کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ سجدہ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہے اور آپ جھک کر اسے سجدہ کر رہے ہیں, لیکن یہاں سجدہ کا یہ مطلب نہیں ہے. The word bow down, sajda. You are giving someone respect and telling them that they are more powerful than you. آپ انہیں یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر ڈومینین رکھیں. You are letting someone instruct you کہ جیسے وہ چاہتے ہیں وہ آپ کی زندگی کو انسٹرکٹ کرنا شروع کریں. آپ خدا کے سامنے جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سرینڈر کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا بن جاؤں, تیری مرضی پوری ہو. تو ابلیس کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ یعنی اس کی مرضی پوری ہونا شروع ہو جائے, جیسے وہ چاہ رہا ہے وہ ہونا شروع ہو جائے. لفظ سجدہ اس سینیریو میں یہ معنی رکھتا ہے کہ جب نوجوان وہ خواہشات اپنانا شروع کر دیتا ہے جس میں کلام ٹوٹ رہا ہو, جس میں ایسی لائف سٹائل ہو جو کلام کے احکامات کے مطابق نہ ہو, ایسی طرز انداز اور زندگی کو اپنانا شروع کر دے جو کلام کے اپوزٹ ہو, یہ در حقیقت ابلیس کو سجدہ کرنا ہے. ہم کیا سن رہے ہیں, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم کیا بولنا شروع ہو رہے ہیں, اپنے فون سکرینز پر ہم کیا دیکھتے ہیں. ہمیں کوششلی زندگی جینی ہے, بہت دھیان رکھنا ہے. ہم چنے ہوئی قوم ہیں, ہمیں دھیان رکھنا ہے. ابلیس پیچھے پڑا ہوا ہے ینگسٹرز کے اور ہمیں اسے موقع نہیں دینا ہے. اپنے لوپ ہولز کو بند رکھنا ہے. ایک بیلنسڈ لائف جینی ہے. بیلنسڈ لائف سٹائل کیا ہے؟ بیلنسڈ لائف سٹائل جس میں ایک سیکوینس ہوتا ہے, ترتیب ہوتی ہے. کسی بھی انسان کو سائیکولوجیکلی, ایک سائیکولوجیکل بات ہے, بے ترتیب نہیں پسند. میں چیزوں کو ٹیڑھا کر دوں, ہر چیز کو اوپر نیچے کر دوں تو سائیکولوجیکلی ایک بے ترتیبی اور پرابلم کریٹ ہوتی ہے. سیکوینس لائف اچھی لگتی ہے. اگر ہر ایک چیز میں, ہر ایک لائف کے ایسپیکٹ میں ترتیب چاہیے تو کیوں نوجوان اپنی پرسنل لائف میں ترتیب کو لیک کر رہا ہے؟ ہمیں یہاں پہ بھی ترتیب ریکوائرڈ ہے. ہمیں بیلنسڈ لائف, ڈسپلنڈ لائف ریکوائرڈ ہے. بیلنسڈ لائف ہمیں چاہیے. ہم یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے. دس از بیلنسڈ لائف. ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے. میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں کوئی ان پڑھ نوجوان آپ کے سامنے نہیں کھڑی. میں ایک پڑھی لکھی نوجوان ہوں. میں پرائرٹائز کرتی ہوں پڑھائی کو. بہت پڑھنا چاہیے, بہت تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, اور ہمارے مسیحی نوجوانوں کو تو ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں یہاں ہماری عزت تعلیم سے ہے. ہمیں اچھی ڈیزگنیشنز پر جانا ہے, ہمیں بہت اوپر جانا ہے. ہمیں دم نہیں سر بننا ہے, بالکل کرنا ہے, مگر اپنے فوکس پوائنٹ کو بھول کر نہیں. یشوا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو
تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی کنڈیشن آمین, تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. ہاللویا, Hallelujah. ہمیں فوکس پوائنٹ سے نہیں ہٹنا ہے. وہ ترقی جس میں خدا شامل نہیں ہے وہ ترقی نہیں, ترک ہے, برائی ہے, اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری نہیں ہے. سلیمان بادشاہ بھی ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے مگر زندگی سے بیزار ہو گیا ہے. He hated his life, he hated his lifestyle, he hated all around everything, کیونکہ خدا کو پیچھے چھوڑ گیا ہے, بیلنس لائف سے چوک گیا ہے, ہٹ گیا ہے. ہماری ترقی سکسیس کا بگننگ پوائنٹ روحانیت ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہمیں اس آیت میں سیکوینس دیا گیا ہے. روحانیت یعنی اسپرچوالٹی از the fundamental way of living. روحانیت طرز انداز ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے, طریقہ کار بتاتا ہے زندگی گزارنے کا. It is an attitude. یہ کچھ وقت کے لیے آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہوتا ہے اپنے اوپر, یہ آپ کا وے آف لیونگ ہے. آپ اس کو اپنے اوپر رکھتے ہیں ٹل ڈیتھ. آپ سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے تعلیمی اداروں میں, یونیورسٹیز میں, ہر جگہ پہ آپ اپنے ساتھ اسپرچوالٹی کو رکھتے ہیں, بیکاز اٹ از دا وے آف لائف. Spirituality refers to the relationship between you and your God. آمین. خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو بیان کرتا ہے روحانیت. آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو روحانیت کا لیول اسٹرانگ ہوگا, اور جب روحانیت کا لیول اسٹرانگ ہوگا تو آپ پاکیزگی میں زندگی بسر کریں گے. کیونکہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ضرور ہی ہونا چاہیے وہ اس قدر پاک ہے کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ جس ماحول میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں اس کا ہی اثر ہماری زندگی پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا افیکٹ ہماری زندگی پر آنا شروع ہو جاتا ہے, ہم ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سائیکولوجیکلی پروو ہوا ہے, رائٹ. اور اس بات کی تصدیق بائبل کرتی ہے. جب یسوع مسیح پکڑا گیا اور پترس اس کے پیچھے گیا اور اس نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا, مگر ان لوگوں نے کیا کہا کہ تیری بولی سے لگتا ہے کہ تو اس کے ساتھ رہا. اس لیے ایسا لگتا تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتا تھا, اس کا رنگ یسوع کا پترس کے اوپر رہ گیا. اگر آپ خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے والے ہیں تو جو خدا ہے ویسے ہی آپ دکھنا شروع ہو جائیں گے, آپ بننا شروع ہو جائیں گے, آپ کے اوپر وہی رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. آج آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ ایک بیلنس لائف جی رہے ہیں, آپ اپنا زیادہ وقت کدھر دے رہے ہیں, آپ کی زندگی ڈسپلن ہے یا نہیں ہے, کہیں آپ فوکس پوائنٹ سے چوک تو نہیں رہے ہیں. کیونکہ میں ایک ایسے نوجوان کو بائبل میں سے جانتی ہوں جو اپنے فوکس پوائنٹ سے کبھی نہیں ہٹا, جس نے چیزوں کو بہت کوششلی لے کر چلا, جو جانتا تھا کہ میرا کردار بائبل کے مطابق کیسا ہونا چاہیے. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں یوسف کی, ایک با کردار نوجوان جو طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہوا, مگر اس نے کبھی بھی آزمائشوں پر کمپرومائز نہیں کیا. اس نے اپنے اور خدا کے تعلق کو ہمیشہ پرائیورٹی پر رکھا ہے. وہ کبھی فوکس پوائنٹ, اور کیا ہے ہمارا فوکس پوائنٹ؟ روحانیت. یہ ہماری زندگی کی بیس لائن ہے, اس کے اوپر چیزیں بلڈ اپ ہوتی ہیں. اگر یہ چوک گئی تو چیزیں تباہ ہونے کی طرف چلی جائیں گی. ہم بیس لائن کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, ہم بیس لائن سے پیچھے ہٹ کر اپنی زندگی پلان نہیں کر سکتے ہیں. ہم غلط زندگی جی رہے ہیں, ہم غلط سیناریو میں سوچ کر بیٹھے ہیں. اگر بیس لائن ختم ہو گئی تو کولیپس ہو جائے گا سب کچھ. اس نے اپنی بیس لائن کو نہیں گوایا, وہ سیکوینس کو نہیں بھولا کہ پہلے روحانی ترقی ہے اور بعد میں ساری ترقی ہے. وہ کلام کی رہنمائی میں چلتا تھا, سب کاموں سے فارغ ہو کر دعاؤں میں ٹھہرنے والا نوجوان. خدا سے بات چیت کیا ہے؟ دعا.
खुदा से बातचीत करना, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, आप खुदा की कुर्बत में रहते हैं, उसकी हुजूरी आप पर आती है, उसका मस्सा आपके ऊपर आता है, आप मुकाबला करने वाले होते हैं, आप जंगों में फतह पाने वाले होते हैं, क्योंकि उसकी हुजूरी के सबब से क्या होता है, दुश्मन अब्लीस लग़ज़िश खाता है, वो पीछे हटता और हलाक हो जाता है। तो वो नौजवान कामयाब जिंदगी जीता है जो उसकी हुजूरी में वक्त गुजारने वाला होता है। Praise God। वो जानता था कि खुदा की नजर मुझ पर है, बड़ी आजमाइश उस पर आई, अडल्ट्री की आजमाइश, मगर उसने एक ही जवाब रखा, नो। कोई बेशक नहीं देख रहा, मगर मेरा खुदा मुझे देख रहा है। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि वो रूहानियत में था, खुदा के साथ ताल्लुक में था, और वो सिर्फ रूहानियत के कॉन्सेप्ट पे पूरा नहीं उतरता था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, लाइक नौजवान, स्किल्ड नौजवान, टैलेंटेड नौजवान। तभी वो अजीज मिस्र बना, एलिजिबल था वो इस बात के लिए, मगर तमाम अपनी एजुकेशन समेत, स्किल समेत, टैलेंट समेत, हर चीज समेत वो रूहानियत को फोकियत देने वाला था, हमें ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि खुदा यूसुफ के साथ साथ था, मगर ऐसे ही नहीं, खुदा इसलिए यूसुफ के साथ था क्योंकि यूसुफ भी खुदा के साथ साथ रहने वाला था। वो जेल में गया तो वो खुदा के साथ था, वो आजमाइशों का शिकार हुआ तो वो खुदा के साथ था, वो बेचा गया तो वो खुदा के साथ था, वो तरह तरह के हालात में खुदा के साथ रहा। गोया उसने खुदा को अपनी जिंदगी का महवर बना लिया हो, the source of his life, तभी वो तमाम आजमाइशों पर ओवरकम कर सका। मगर आज क्या हो रहा है, आज नौजवान आजमाइशों पर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। मत ये कहें कि मैं गुमराह हो गया, मैं बहक गया, मुझसे ओवरकम नहीं किया जाता, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। मैं भी एक यंगस्टर हूं, एक नौजवान हूं, मेरे लिए ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। क्या खूब किसी ने वो गीत लिखा है, ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है। अगर आपका इश्क आपके खुदा के साथ स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। गुनाह कितना ही अरूज पे क्यों ना हो, मगर आपका अगर इश्क मजबूत है तो हो नहीं सकता कि गुनाह को मगलूब कर जाए। आमीन। हम अपने सराउंडिंग्स में आज बहुत सी न्यूज सुनते हैं, नौजवान तरह तरह की आजमाइशों के शिकार हो रहे हैं, उनके बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे हैं, वो फर्क मज़ाहिब में शादी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत बुरा लगता है, मगर क्या सवाल नहीं उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? Where is the baseline? उन्हें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? कलीसियाएं उन्हें क्या दे रही हैं? खानदान उन्हें क्या दे रहे हैं? उनके घर का माहौल उन्हें क्या दे रहा है? क्यों नौजवान बेटियां इतने बड़े कदम उठाने पर मजबूर हो रही हैं? उनका रूहानी मेयार क्या है? क्या वो अनपढ़ है सारे? नहीं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं ये खबर सुनती हूँ कि एक नौजवान कन्वर्ट हो गया। क्या आप जानते हैं कन्वर्ट होने का डेप्थ में मतलब क्या है? अपने खुदा के साथ अपने ताल्लुक को छोड़ देना, तोड़ देना, रद्द कर देना, तोड़ देना। You just kick him out from your life. ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये टॉलरेट नहीं हो पाता है। क्यों एक नौजवान इस पॉइंट तक पहुंच जाता है? क्या वो सारे नौजवान जाहिल हैं, अनपढ़ हैं? क्या उन्होंने तालीम हासिल नहीं की? ऐसा तो नहीं है। क्या तमाम कन्वर्ट होने वाले नौजवानों को अनपढ़ का खिताब दिया गया है? नहीं, वो स्किल्ड हैं, वो टैलेंटेड हैं, वो दुनियावी तरक्की कर चुके हैं, वो तालीम याफ्ता है। अगर यही लाइफ सब कुछ है तो क्यों, मेरा ये क्वेश्चन है, तो क्यों उनकी तरक्की उनको इतना बड़ा कदम उठाने से बचा नहीं सकी? तो क्यों उनकी एजुकेशन, उनकी दुनियावी तरक्की, उनके टैलेंट्स, उनकी स्किल्स उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने से, कन्वर्ट होने से रोकने
Oh. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक ही चीज है जो उन्हें रोक सकती थी, और वो थी रूहानियत। उनकी बेस लाइन जिससे वो चूक गए, जिसको उन्होंने हल्का समझा, खुदा के साथ उनका ताल्लुक। और इब्लीस बनी बनाई जिंदगी को आपके हाथों से छीन कर ले जाता है, तबाह कर देता है, मसवार कर देता है। वो नहीं कुछ सोचता। हम यहाँ बैठे नौजवान जिम्मेदार हैं इस चेन को तोड़ने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रूहानियत को फोकस करें, ये एक फाउंडेशन की तरह है। याद रखिएगा, अगर फाउंडेशन कमजोर रह गई तो जितनी भी इमारत खूबसूरत हो, जितना भी चमका लें, खूबसूरत मटीरियल लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर बुनियाद कमजोर रह गई तो जिंदगी की बनी बनाई इमारत गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, मस्मार हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आज यह खास वक्त है। पाकरू आपसे बात कर रहा है। वो आपको याद दिला रहा है कि कहां कहां आपकी जिंदगी में लूप होल्स हैं, उन्हें बंद करें। आप कहां कहां आपकी जिंदगी में लैक करते हैं। ये सेल्फ एनालिसिस का टाइम है। आज ऐसे ही मत उठकर जाइएगा, क्योंकि लेक्चर बहुत करीब है और ये सुनाने वाला है। आप नीचे ना रह जाइएगा। जो फ्यूचर बहुत से लोग यहाँ सोच कर बैठे हैं, या बहुत से नौजवान सोचते हैं, वो लिमिटेड है। याद रखिए, इनकम्प्लीट है। मगर जो फ्यूचर आज मैं आपको बताने आई हूँ वो लिमिटेड नहीं है, वो इटर्नल है, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी वाला है, वो कभी ना खत्म होने वाला है। मुझे यहाँ एक नौजवान की मिसाल याद आती है। ये नौजवान भी बहुत तरक्की कर रहा था, बहुत तालीम याफ्ता था और मज़ीद तालीम हासिल कर रहा था। एक पास्टर इस नौजवान से मिलने आया और उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, और उसने बताया कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। और पास्टर ने कहा बहुत अच्छी बात है, इसके बाद क्या फ्यूचर प्लानिंग है? उसने कहा कि इसके बाद मैं हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला जाऊंगा। ओके गुड, आगे क्या करोगे? इसके बाद मैं शादी करूंगा। देन शादी के बाद आगे लाइफ चलती रहेगी, बच्चे होंगे, जॉब होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद जिंदगी गुजरती जाएगी। उसके बाद पास्टर ने सवाल किया, उसके बाद बस जिंदगी गुजारनी है? उसके बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा। रिटायरमेंट के बाद घर पे रहूंगा और बस लास्ट डेज ऑफ लाइफ के बाद क्या होगा? लास्ट डेज ऑफ लाइफ के बाद डेथ। उसके बाद नौजवान चौंक गया। डेथ के बाद? पास्टर ने कहा हाँ, डेथ के बाद। नौजवान ने कहा डेथ के बाद कौन सी लाइफ होती है? पास्टर ने कहा डेथ के बाद ही तो असल जिंदगी शुरू होती है। ये मैं तुझे बताता हूँ कि डेथ के बाद क्या होगा। इसके बाद तू अपनी तमाम तरक्कियों, सलाहियतों, डिग्रीज, दुनियावी तरक्की, स्टैंडर्ड, स्टेटस समेत आग में डाल दिया जाएगा, क्योंकि तूने रूहानियत का फोकस नहीं रखा, तूने बैलेंस लाइफ नहीं गुजारी, तूने खुदा के साथ अपने ताल्लुक को फोकस पे नहीं रखा, तूने अपनी फाउंडेशन को मजबूत नहीं बनाया। इसलिए तेरी बनी बनाई जिंदगी गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। क्या ये है तेरी फ्यूचर प्लानिंग? इसके लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है? वो नौजवान गिर पड़ा और जार रोने लगा और उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। आप मुझे बताएं, क्या सब कुछ हासिल कर लेने के बाद दुनियावी तरक्की, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, सब कुछ हो लेकिन बैलेंस रहते हुए, एजुकेशन होनी चाहिए लेकिन बैलेंस में रहते हुए, स्किल्स टैलेंट हमें गेन करने हैं मगर बैलेंस में रहते हुए। मगर ये सब कुछ के बावजूद अगर नौजवान आग में चला जाए तो क्या यह हादसा ना होगा? इस हादसे का शिकार होने से खुद को बचाएं। याद रखिएगा, जहन्नम ईमानदार के लिए नहीं है। तो फिर नौजवान क्यों सुस्ती कर रहा है, क्यों देर कर रहा है? क्या नौजवान अपनी फ्यूचर की प्लानिंग यही करके बैठा हुआ है कि सब कुछ समेत मैं आग में चला जाऊं? क्या इसको फ्यूचर प्लानिंग कहते हैं? तमाम चीजों को लेकर आग में डाल दिया जाए, क्या ये फ्यूचर प्लानिंग है? अगर नहीं तो फिर आए आज ऐद करें कि मैं गुनहगार जिंदगी बसर नहीं करूंगा, मैं पाक चाल चलन अपनाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, क्योंकि इंसान सब कुछ भी हासिल कर ले मगर अपनी रूह का नुकसान करे तो उसको क्या फायदा? अपनी रूह का नुकसान मत होने दें। हमें अपना
फ्यूचर सिक्योर करना है और आपका फ्यूचर हमेशा की जिंदगी में है, आसमानी शहरी बनने में है, अपना नाम किताबे हयात में लिखवा लेने में है। इसलिए इसमें चूकिएगा मत, अपनी फाउंडेशन को कमजोर मत होने दीजिएगा, कलाम में मजबूत बने रहें, इससे लिपटे रहें और खूब मसीह के नाम को ऊंचा करें। प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.